کیا خودکشی ہمارے مسائل کا حل ہے؟ 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں ایک شخص نے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا اور اس کے بعد اس نے خودکشی کر لی۔ اسی طرح کی اطلاعات ہمیں ملتی رہتی ہیں ہر کچھ دن کے بعد۔ وہ لوگ جو کسی بھی طرح کی پریشانی کی وجہ سے، لوگوں کی طرف سے ہو یا مالی تنگی ہو یا کوئی بھی اور پریشانی ہو، جو لوگ ان چیزوں کی بنیاد پر خودکشی کرتے ہیں، تو وہ یہ جان لیں کہ دنیا میں وہ لوگ سکون کی تلاش وہاں کر رہے تھے جہاں ان کو سکون کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سکون جس چیز میں رکھا ہے اس چیز سے ایسے تمام لوگ دور ہوتے ہیں، اور اس دوری کی وجہ سے پھر ایسی چیز کو ایسی جگہ پر تلاش کرتے ہیں جہاں وہ مل نہیں سکتی، تو پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور خودکشی کر بیٹھتے ہیں۔ اور خودکشی یہ اس سے صرف نظر کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہاں سر دست یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں اور آپ سکون چاہتے ہیں تو سکون کا راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الرعد میں، یہ قرآن کریم کی 13 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کا اطمینان، سکون اور چین یہ اللہ کے ذکر میں رکھا ہے۔ اللہ کے ذکر میں سکون کا مطلب 2 طرح سے ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذکر اور اذکار کرنے میں، اور جتنی بھی عبادات ہیں جو اللہ کی یاد کے لیے ہی کی جاتی ہیں، ان میں دلوں کا سکون اور اطمینان ہے۔ جو لوگ اللہ کی فرض کردہ عبادات اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں، وہ کبھی سکون نہیں پا سکتے۔ لوگوں سے سکون تو ان کو کبھی نہیں مل سکتا۔ اس آیت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات نازل کی ہیں ان تعلیمات میں سکون اور چین ہے۔ وہ تعلیمات ایسی ہیں کہ جو ہر پریشانی کے موقع پر ہمیں کھڑا کر دیں گی اور ہمیں کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیں گی۔ اور اس سلسلے میں کچھ ہدایات ایسی ہیں جو بڑی ہی دو ٹوک ہیں اور بڑی واضح ہیں، اور اگر ہم ان پر عمل کر لیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو ہم پریشانی کی وجہ سے نہ صرف ایسا کبھی بھی قدم نہیں اٹھائیں گے بلکہ ہم اپنے آپ کو ہلکان بھی نہیں کریں گے۔ وہ چیزیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص ہم پر نیکی کر رہا ہے، اچھائی کر رہا ہے، اور وہ اس کا احسان ہے، اور پھر وہ نیکی کرنا بند کر دیتا ہے، احسان کا مطلب یہ کہ اس پر یہ چیز لازم اور فرض نہیں، تو اگر وہ اپنے احسان کو ختم کر لیتا ہے تو ہمیں اس سے شکوے کا کوئی حق اسلام نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا بلکہ یہاں تک یہ فرمان ہے وَمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ، احسان کرنے والوں پر کوئی بھی ایسی راہ نہیں ہے کہ ان سے شکوہ کیا جائے، ان کو ملامت کیا جائے یا اس کی وجہ سے کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے جو انتہائی قدم ہو، اس لیے کہ احسان ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب تک کوئی ہمارے ساتھ احسان کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت جزائے خیر دے، اور جب وہ نہیں کر رہا تو اس کے سابقہ احسانات کو یاد کر کے ہمیں اس کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور کبھی بھی شکوہ، شکایت یا اس کو مورود الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر وہ لوگ جن پر فرض ہے ہمارے سلسلے میں نیکی اور احسان کرنا، اگر وہ بھی نہ کر رہے ہوں تو پھر سبحان اللہ، اسلام نے ہمیں صبر کا راستہ دیا ہے، اور صبر وہ چیز ہے جس سے بغیر کسی پیمانے کے بے حد و حساب اجر ملتا ہے، اور صبر وہ ہے کہ صبر کے کرنے کے بعد خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، اس دنیا میں بھی، اور اگر اس دنیا میں اللہ کی تقدیر سے نہ ہو تو آخرت میں بہت کچھ ایسا موجود ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ صبر کرنے والے کہ جو ہر ایک تکلیف پر، چھوٹی ہو یا بڑی، صرف یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے مالک ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب یہ ذہن میں ہو تو پھر آدمی کسی بھی شخص کی وجہ سے، اس کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ اور پھر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جو ظلم اور زیادتی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، ہم ان کی خاطر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہمارے سب سے بڑھ کر محسن ہیں، خالق اور مالک ہیں، ہم اللہ سے بے وفائی کریں کہ اللہ کی دی ہوئی جان امانت، اس میں خیانت کریں یا کوئی بھی اپنے آپ کو تکلیف دیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو آئیے، اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرنے میں، اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی نازل کردہ تعلیمات میں ہے۔ اس کے علاوہ سکون کہیں نہیں مل سکتا۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔